غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کا سب سے پہلا مارکا ہے، حالانکہ اس سے پہلے چھوٹی بڑی 8 جنگیں ہوئی تھی غزوہ بدر سے پہلے، چھوٹی چھوٹی کتنی جنگیں؟ 8۔ غزوہ بدر کن حالات میں پیش آیا؟ غزوہ بدر کن حالات میں پیش آیا؟ دیکھو مسلمان جب مکے میں تھے، ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہیں مکے میں مارا گیا، ایک اللہ کی عبادت پرستش اور پوجا کی بنیاد پر ان کو مکے میں ستایا گیا، مکی زندگی ان کی تنگ کر دی گئی۔ مکی زندگی جو ہے مسلمانوں کے لیے اجیرن بنا دیا گیا۔ مسلمان مکہ چھوڑ دیے، کوئی بات نہیں، یہاں تم لوگوں کو اللہ کی عبادت پسند نہیں ہے، ہم یہ شہر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اپنی پوری دولت چھوڑ دیتے ہیں، ہم رشتہ ناتا بھی توڑ لیتے ہیں، ہم ایسے جگہ پر جائیں گے جہاں آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے دیا جائے۔ مسلمانوں نے مکہ چھوڑ دیا۔ یہ قربانیاں کیوں دی مسلمانوں نے؟ اللہ کے لیے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو دھمکیاں آنے لگی کہ مسلمانوں تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری پکڑ سے، ہماری گرفت سے محفوظ ہو، ہم مدینہ میں بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، وہاں بھی آ کر کے ہم تمہیں ماریں گے۔ یہ دھمکیاں آئے دن مسلمانوں کو پہنچائی جاتی تھیں، جاسوسوں کے ذریعے سے، قاصدین کے ذریعے سے مسلمانوں کو دھمکیاں ملتی رہیں۔ اللہ کے نبی ارادہ ہی کر رہے تھے کہ ان سے اب مقابلہ کرنا، کیونکہ جنگ کی اتھارٹی ان کو مل چکی تھی، جنگ کی اجازت مسلمانوں کو اب دے دی گئی تھی کہ اب جواب دے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے۔ انتقامی کارروائی کی پرمیشن عرش سے نازل کر دی گئی تھی۔ اللہ کے نبی ابھی ارادہ ہی کر رہے تھے کہ ایک کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ سیریا گیا ہوا ہے اور سیریا سے مکہ لوٹ رہا ہے ڈھیر سارے مال لے کر کے، سیریا سے مکہ آ رہا، اور وہ مدینہ کے راستے سے، مدینہ ہی کے راستے سے ہو کر کے گزرے گا مکہ۔ یہ خبر کس نے دیا؟ یہ خبر مدینہ کے اطراف میں رہنے بسنے والے غیر مسلموں نے دیا تھا، چونکہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تھے، مدینہ آنے کے بعد تمام کی تمام غیر مسلموں سے دوستی کر لیا تھا، ان سے جو ہے مصالحت کر لی تھی، کمپرومائز کر لیا تھا۔ اسی عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے غیر مسلموں نے، وہ مشرک ہوتے ہوئے بھی مشرکین کی خبر دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی کفار مکہ کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں، ابو سفیان کی کمانڈری میں سیریا سے مال لے کر کے مکہ واپس لوٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو جیسے خبر ملی، مکہ میں اپنے تمام ساتھیوں کو خبر دے دیا کہ فوری طور پر جس کے پاس سواریاں ہو، سواریاں لے کر کے فی الفور نکلے، اس قافلے کا پیچھا کرنا ہے۔ انہوں نے مکے میں بہت ستائے ہیں، ابھی بھی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، ہماری پوری دولت انہوں نے مکے میں چھین لی ہے، ایک دانہ بھی مکے سے لانے نہیں دیا ہے، اب ان سے بدلہ لینا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ جب تک اجازت نہیں ملی تھی مسلمانوں نے بدلہ نہیں لیا تھا، انتقامی کارروائی نہیں کی تھی، بدلے کے لیے پہل نہیں کیا تھا، لیکن جب عرش سے حکم نازل ہو گیا، پرمیشن مل گئی، اللہ کے نبی نے کہا ان کی دھمکیاں ابھی بھی آ رہی ہیں، ہمارے پاس موقع ہے ان سے انتقام لینے کا، چلو اس قافلے کا پیچھا کرنا، جنگ نہیں لڑنا، بلکہ دولت ان کی چھین لینی، ان کی دولت۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوں گے، تو لٹیرے تھے، نعوذ باللہ، لٹیرے نہیں تھے، اربوں کا نہ جانے کتنا مسلمانوں کا مال انہوں نے، مکہ والوں نے لوٹا تھا، چھینا تھا، اس لیے چھیننے جا رہے تھے، ڈاکہ نہیں ڈالنے جا رہے تھے، بدلہ لینے جا رہے تھے، انتقام کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ اور اگر دھمکیاں نہیں دیتے مکے میں رہتے ہوئے تو مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی انتقام لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن آئے دن ان کی دھمکی آ رہی تھی۔ یہ ایک صحابی رسول ابو ذر غفاری مکے سے نکلنے لگے، بہت ڈھیر مال کمایا تھا، مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے، وہاں کے بہت بڑے سیٹ ہو گئے تھے مکے کے۔ مکہ والوں نے کہا ابو ذر مکہ سے جانا چاہے تو جا سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن یاد رکھنا یہ جو دولت تم نے کمایا ہے یہ دولت مکے میں کمائے مکہ والوں کا ہے، ایک دانہ بھی تم مکے سے نہیں لے جا سکتے، اگر دولت لے جانے کی کوشش کرو گے ابو ذر یاد رکھنا مکے سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ ابو ذر نے کہا دولت لے لو، یہ قربانی اللہ کے لیے ہے۔
اب ذر لے مکے والوں کو کہا لے لو یہ دولت، دولت کی فکر نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اتنی ساری دولت مکہ مسلمانوں نے مکے کے اندر لٹا کر کے مکے والوں کے حوالے کر کے مدینہ آئے تھے۔ اب اس کا انتقام لینے کے لیے، اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نکلے تھے۔ تقریباً 313 یا 317 یا 319 مختلف روایات کے مطابق اتنے لوگ، اتنے مسلمان نکلے تھے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے۔ جنگ کا پلان نہیں تھا، پلان تھا اس قافلے کو پکڑنا، جس قافلے میں بہت ڈھیر سارے مال تھے۔ تقریباً صحیح روایات کے مطابق 2 کنٹل سے بھی زیادہ سونا تھا اس قافلے کے اندر، کئی کنٹل اس میں چاندیاں تھی اور دیگر بہت سارے مال تھے۔ اب ادھر مکے سے مدینے سے مسلمان نکلے، ابو سفیان کو خبر لگ گئی کہ مسلمان ہمارے قافلے کا پیچھا کر رہے ہیں۔ چونکہ جتنی بھی جنگیں ہوتی تھیں، ہر تنظیم کے پاس جو ہے، ہر سنگٹھن کے پاس جو ہے، ہر گروہ کے پاس کچھ جاسوسی کی تنظیمیں ہوتی تھیں۔ جاسوسی کے کچھ لوگ ہوتے تھے جو ان کے پاس جاسوسی کرتے تھے، جا کر کے بتاتے تھے، مسلمانوں کی حرکتیں غیروں کو بتاتے تھے، غیروں کی حرکتیں مسلمانوں کو آ کر کے بتاتے تھے۔ دونوں کے پاس جاسوسی کے نظام ہوتے تھے، مسلمانوں کے پاس بھی غیروں کے پاس بھی۔ آج بھی ہر ملک کے پاس جاسوسی کے نظام ہے، یہ کوئی گھٹیا طریقہ نہیں، لیکن اگر کوئی جاسوسی صحیح کرتا ہے تو بہتر کام کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی گندہ جاسوسی کرتا ہے، جس طرح سے ہمارے مسلم محلوں میں جاسوسیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے نہ جانے کتنے جاسوس جو ہے ان پولیس والوں کے کتنے مخبر آپ کو ان محلوں میں ملیں گے، اللہ کی پناہ انگلیوں پر گننے کے لائق نہیں ہے کہ گنے جا سکتے ہیں، اتنے جاسوس ہیں آپ چہرہ دیکھ کر نہیں بتا پائیں گے کہ کیا یہ بھی جاسوس ہو سکتا۔ لیکن جب پتہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا کہ نہیں یہ تو پولیس والوں کا مخبر ہے۔ ارے مخبری کرو، حکومت کا ساتھ دو، پولیس محکمہ کا سپورٹ کرو، ساتھ دو، لیکن جو خبر دو، سچی خبر دو کسی بھائی کو تباہ کرنے کے لیے، یا اس کے جو ہے داخلی زندگی میں، اس کی نجی زندگی میں، اس کے ذاتی زندگی میں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں انٹرفیئر کرنے والے؟ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی نجی زندگی کو لے کر کے جا کر کے جاسوسی کرنا، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، یہ اتھارٹی ہمیں کس نے دی؟ چند چائے کے بدلے میں، چند روپیوں کے بدلے میں یہ قوم اپنی ایمانوں کا سودا کر ڈالتی ہے اور ایک بھائی کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ حرام ہے اسلام میں جاسوسی، حلال جائز کام کے لیے کرو، صحیح کام کے لیے کرو، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے جاسوسی کرو، قوم کو بچانے کے لیے جاسوسی کرو، ظالموں کے ظلم کے خلاف جاسوسی کرو۔ لیکن کسی مسلمان کو اس لیے جاسوسی کرنا کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، بڑی اچھی کمائی کر رہا ہے، بڑی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا نام ہے جاسوسی کر کے مخبری کر کے پکڑوا دینا، اس کی زندگی کو تباہ کر دینا، یہ اسلام نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ بہرحال اب ابو سفیان اب جو ہے ان کو جب خبر لگی کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، فوراً ایک جاسوس کو مکہ بھیج کر کے مدد کا مطالبہ کیا کہ یہ ہمارا قافلہ خطرے میں، فوراً ہماری مدد کی جائے۔ خبر پاتے ہی فوراً ابو جہل 1000 سپاہیوں کا دستہ لے کر کے نکل پڑا، اور ابو سفیان بڑے ہوشیاری سے ایک نئے راستے سے نکلنا تھا، ان کو مدینہ سے ہو کر کے مکہ جانا تھا، لیکن جب ان کو خبر لگی کہ مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو ابو سفیان وہیں سے کٹ کر سیدھا ایک نئے راستے ہو کر کے ادھر مکہ پہنچے۔ اور جب مکہ یعنی بہت دور نکل گئے، ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی گرفت سے بہت دور آ چکے ہیں، اب مسلمان ہمارا پیچھا نہیں کریں گے۔ فوراً خبر بھیجی ابو جہل کے پاس میں کہ اب آپ لوگ واپس ہو جاؤ، ہم لوگ مسلمانوں کے پکڑ سے بہت دور جا چکے ہیں، اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ جب جاسوس قاصد ابو جہل کے پاس پہنچا تو اس کے سر میں، اس کے بھیجے میں جو غرور سمایا ہوا تھا، اس غرور نے بولا کہ جب تک مسلمانوں سے لڑے گا نہیں، کیونکہ اب اس کو اس کی موت جو ہے اپنے موت گاہ کی طرف بلا رہی تھی، اب اس کو مرنا تھا، اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، واپس کیسے جا سکتا؟ بڑے ہی تکبرانہ انداز میں اس نے کہا جب تک مسلمانوں کو ہم نیست و نابود نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے، اور واپس نہیں گا۔ مسلمان ادھر بغیر تیاری کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے، اچانک جنگ کی نوبت آ گئی، بڑی قسم پرسی کی حالت میں، بڑی غربت اور ناداری کے عالم میں مسلمان مدینے سے نکلے تھے، اور یہ مکے سے پوری تیاری کر کے نکلے تھے۔
اچانک جنگ کی نوبت آئی اور ایسے فوج سے مسلمانوں کو لڑنا تھا جو تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے. ایک ایسے فوج سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا جن کے پاس ساری تیاریاں تھیں, جن کے پاس ناچنے والیوں کا انتظام تھا, گانے والیوں کا انتظام تھا, لڑنے کے لیے ہتھیاروں کا انتظام تھا, چلنے کے لیے سواریوں کا انتظام تھا. مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں, چند ایک سواریاں, چند ایک ہتھیار جو چند لوگوں کے لیے ناکافی تھے, سارے لوگوں کے پاس نہیں تھے. غربت کا عالم تھا, بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں, ہتھیار کہاں سے لاتے؟ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بٹھائے, 313 کی تعداد میں تھے, ان کو بٹھائے, کہنے لگے میرے ساتھیوں مقابلہ بڑا خطرناک ہے, ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں, کیا کیا جائے؟ کچھ مجھے مشورہ دو. آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مہاجرین ایک کے بعد دیگرے کھڑے ہوتے رہے. اللہ کے نبی آپ آگے بڑھو, ہمت کر کے ہم مقابلہ کریں گے, ہم پیچھے نہیں لڑتے, کیونکہ کفر جو ہوتا ہے اپنی طاقت کے بھروسے پر لڑتا ہے, اور اہل ایمان جو ہوتا ہے اللہ کی طاقت کے بھروسے لڑتا ہے. اللہ پر یقین, اللہ پر توکل کی بنیاد پر مسلمان مقابلہ کرتا ہے, اور کافر جو ہوتا ہے اپنی طاقت کے بھروسے پر جو ہے مقابلہ کرتا ہے. مہاجرین نے کہا اللہ کے نبی ہم مقابلہ کریں گے. اللہ کے نبی نے پھر سے کہا مجھے مشورہ دو. دوسری مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ کہا مجھے مشورہ دو, کیا کرنا چاہیے؟ مقابلہ خطرناک ہے, سامنے والے زیادہ ہیں, تعداد میں زیادہ ہیں, انتظامات زیادہ ان کے پاس, ہمارے پاس کچھ نہیں, کیا کیا جائے؟ انصار مدینہ سمجھے شاید اللہ کے نبی کا ایسا اشارہ انصار مدینہ کی طرف ہم سے کچھ کہلوانا چاہتے. سعد بن معاذ اپنے قبیلے کے سردار سے کھڑے ہوئے, کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو, اللہ کی قسم جو آپ حکم دیں گے اس کو ہم بجا لائیں گے. اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں اپنے گھوڑوں کو جو ہے سمندروں میں ڈال دو, اللہ کی قسم سمندروں میں کدا دیں گے. اگر آپ حکم دیتے ہیں پہاڑوں سے کودی مار دو, اللہ کی قسم پہاڑ سے کودی مار دیں گے, سوال نہ کریں گے. اللہ کے نبی اتنا خطرناک حکم کیوں دے رہے ہو؟ حکم دے کر کے دیکھو, قوم موسیٰ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, ہم یہ نہیں کہیں گے اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے, دونوں لڑ کر کے آ جاؤ, میں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. ہم یہ جواب دینے والے نہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اذهب انت وربک انا معک مقاتلون, اے پیغمبر آپ آگے بڑھو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے قدم بقدم چل کر کے آپ کے ساتھ میں رہ کر کے ہم مقابلہ کرنے والے, ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. یہ سعد بن معاذ کا جواب سن کر کے اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی, بڑی مسرت ہوئی. اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھیوں خوش ہو جاؤ, کل کا دن تمہاری خوشی کا دن ہے, کل کا دن تمہاری کامیابی کا دن ہے. رب العالمین نے ہمیں بشارت سنا دی ہے, ہم کامیاب ہونے والے ہیں. کل کا دن خوشی کا دن ہے. اللہ کے نبی مقام بدر میں پہنچ چکے ہیں, کل لڑائی ہونے والی ہے. پوری رات آپ کے لیے کٹی بنائی گئی, پوری رات اللہ سے روتے رہے. اپنی طاقت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, اپنی طاقت پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے. یہ جسم کے اندر جو طاقت ہے کبھی بھی جواب دے سکتی, کبھی بھی بے وفائی کر سکتی ہے, لیکن جس کا یقین اللہ پر ہوتا, یاد رکھنا اپنے زندگی کے تمام مرحلوں میں, اگر تاجر ہو تجارت کے معاملوں میں, اگر کاشتکار ہو کاشتکاروں کے معاملوں میں, اپنی محنت پر طاقت پر بھروسہ نہ کرنا. ہمیشہ ہر میدان میں, ہر فیلڈ میں, ہر معاملے میں اللہ کی کبریائی پر بھروسہ رکھنا کہ اللہ کی مدد آئے گی تب کامیابی ملے گی. اللہ کے نبی پوری رات گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے, اللہ کے سامنے روتے رہے, پوری رات عبادتوں میں گزار دی, رب کے سامنے رونے میں گزار دی. ابو بکر سے برداشت نہ ہوا, ابو بکر پیچھے سے آ کر کے چمٹ گئے. اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے اللہم انتہلک هذه العصابہ انتہلک هذه العصابہ فلن تعبد فی الارض, اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ماری گئی تو یاد رکھنا اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا, قیامت کی صبح تک تیرے سامنے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا. اللہ حفاظت کرنے والا تو ہے. ابو بکر پیچھے سے چمٹ گئے. اللہ کے نبی بس کیجئے, اللہ رب العالمین آپ کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. ایک موقع وہ تھا غار ثور میں محمد الرسول اللہ ابو بکر کو تسلی دے رہے تھے. ابو بکر گھبراؤ نہیں, غزوہ بدر کے موقع پر ابو بکر تسلی دے رہے. دوست اس کو کہتے ہیں کہ مصیبت کی گھڑی میں ساتھ دیا جائے, اس کے کوپریٹ کیا جائے, اس کی مدد کی جائے, اس کی حمایت کی جائے. اللہ کے نبی گھبراؤ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. صفیں درست کی جا رہی ہیں, مجاہدین کو صفوں میں جو کھڑا کیا جا رہا ہے. ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تھوڑا سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے.
یا پیٹ شاید بڑھا ہوا ہوگا، تھوڑا پیٹ باہر نکلا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے چھڑی سے ان کو لوٹا، ان کے پیٹ پر تھوڑا دھکا دیا لکڑی سے، پیچھے ہو جاؤ۔ حضرت سعاد کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، مجھے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا سعاد بدلہ لے لو۔ حضرت سعاد نے کہا اللہ کے نبی جس وقت آپ نے لکڑی چبھائی تھی میں ننگا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اٹھا دیا، کہا بدلہ لے لو۔ حضرت سعاد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کو پکڑ کر کے چمٹ گئے، پورا جسم چومنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی اتنا خطرناک مقابلہ ہے، جنگ کا عالم ہے، جنگ لڑنے کے لیے آیا ہوا ہوں، دشمنوں سے مقابلہ ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، میری خواہش یہ تھی کہ میرا جسم جو ہے آپ کے جسم مبارک سے زندگی میں ایک مرتبہ ٹچ ہو جائے، یہ جسم کو چھونا مقصود تھا، اللہ کے نبی بدلہ لینا مقصود نہیں تھا۔ الحمدللہ مسلمانوں نے جنگ شروع کی، کل کا دن آیا، جنگ شروع ہوئی، انفرادی جنگ ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کی طرف سے 3 لوگ صفوں سے آگے نکلے، اور کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں مقابلے کے نکلے۔ پہلے انفرادی جنگ ہوئی، الحمدللہ انفرادی جنگ میں مسلمان بھاری رہے، مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت رہے ہیں، بیک وقت مسلمانوں پر دھاوا بول دیا، حلہ بول دیا، اب اجتماعی جنگ شروع ہو گئی۔ الحمدللہ آن کی آن میں مسلمانوں نے اجتماعی جنگ کو بھی جیتا، اجتماعی جنگ بھی حاصل کیا، مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، اور ایسی تاریخی فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی مقام بدر میں، ایسی تاریخی فتح کہ کفر جو ہے ذلیل ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے وہاں سے لوٹا۔ یہ وہ تاریخی دن تھا جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، یہ وہ دن تھا جس دن کفر کا غرور توڑا، جس دن توڑا گیا، جس دن مکہ والوں کے وقار کو جو ہے پاؤں کے نیچے روندا گیا، جس دن مسلمانوں کو عرش والے نے بڑی خوشی عطا کی۔ دل سالوں سے پٹتے چلے آ رہے تھے، سالوں سے مار کھاتے چلے آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر کے دلی خوشی عطا کیا۔ اور یاد رکھنا مسلمان پوری تاریخ شاہد ہے، مسلمانوں نے جب بھی جنگ جیتا ہے ایمان اور عقیدے کی سچائی کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر نہیں۔ قلیل ہوتے ہوئے، تھوڑے ہوتے ہوئے بھی یہ بھاری بھاری جماعتوں پر، بڑی بڑی فوجوں پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا ہے ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر۔ تو جنگ جیتی جاتی ہے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر۔